مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔ دنیا کی سلطنت ذلت ہے اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بیوقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے، پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور اس کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طہارت بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں۔
موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا، ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے، تھک کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہیں۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر
غمزدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے، کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا ہے تو عقل سنور جاتی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔
جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو، تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ باشعور انسان وہ ہیں جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا؟ دعا دراصل پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ آدمی تو گزر گیا چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے۔ ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور بہت گہری ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو۔ بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک آنکھ بھی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں۔
وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سر رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، لالچ کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے تمہارا نفس کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجابات میں سے سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے، اس کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پل بھی آ سکتی ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ ہمیں کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ محبت، معافی، عبادت، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اختیار کر لینا ہے۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو۔ اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو چھوڑ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہوں، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہوں۔
نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مکان بنانا ہماری تدبیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہے۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی، ایثار، یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہو تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے۔ جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی کسی بھی عبادت سے، مغفرت صرف مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ کم آرزوؤں والے انسان سکون سے رہتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے، اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہے تھکن ساری دنیا، ہے سکون صرف ذکر الہی۔
اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض کو ادا کرے تو وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دیں گی۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا، یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم وقتی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے پہچان کرواتی ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ آنسوؤں کی فریاد قبول ہے۔ آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے دوست کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ اللہ کے سفر میں شکایت کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے، اور مکمل ہوتی ہے فائدہ مند ہو جانے پر۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا وہ گیا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں، انسان خدا کا تصور نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے دوست کی روح اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کے پاس آتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا انتظار کرے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے۔ فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ تکلیف سے اپنی آنکھیں بچا لو، ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ کوئی دوست اپنے بھائی کا سچا دوست ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوست کو 3 موقعوں پر یاد نہ رکھے: مصیبت کے موقع پر، اس کی غیر حاضری میں، اور اس کی وفات کے بعد۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور گناہوں کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دیا جائے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی دھوکے بازی پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔
اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے صبر کرنے سے آسان ہے۔ سب سے بڑا رنج اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاؤ جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ بولنے والوں سے بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تم پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے، اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت بدقسمتی میں بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے، پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہدو اور اس سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر گویا ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہوں۔ اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ تنگدستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مال اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ اعادہ چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے تو دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کڑتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں۔
کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور بچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے، اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ جب اس کے دور ہونے سے آپ پر اثر پڑ رہا ہے تو اس پر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے یہ سوال اپنے جواب کے پاس ہی بیٹھا ہے۔ عروج کو ہمیشہ زوال آتا ہے، مگر زوال کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو اپنے خوف کو دبوچ لے اور پھر پھونک مار کر اس کو راکھ کی طرح اڑا دے۔ خوف سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں، بلکہ خوف کے اندر غوطہ کھانا اور پھر اس سے نکل آنا انسان کو اصل آزادی دیتا ہے۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ ہم سب بہت سی خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ خامیوں میں برے، لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ زندگی کی خوبصورتیوں کو خوبصورتی سے جینا چاہیے، ورنہ بہت سی جگہیں خالی رہ جاتی ہیں جنہیں آپ دوبارہ کبھی زندگی میں بھر نہیں سکتے۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار سبب ہونے کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے گا جو آپ کی زبان بولتا ہو، تاکہ آپ کو اپنی روح کا ترجمہ کرنے میں زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے جو آپ کی فکر میں ہے، لہٰذا اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں آزادانہ گفتگو کریں۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ آخری فتویٰ: توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل، اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہوئی ہو۔ جس عمر میں شخصیت بن رہی ہوتی ہے، اس عمر میں شاگردوں کو استاد کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے۔ برابر ہے ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ برے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے، جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت
ہم پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہیں۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائی کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا؟ جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہیں۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟